بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رات نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور عبادت کی توفیق نصیب فرما دے۔ بہت بڑا طبقہ اس رات کا انتظار کر رہا تھا کہ شب برات آئے گی، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، رمضان المبارک کا مہینہ پھر 2 ہفتے بعد شروع ہوگا، اس رمضان میں تو بس اب نیک ہو جائیں گے، سارے برے کام چھوڑ دیں گے، گناہ کے کام چھوڑ دیں گے۔ لیکن ان کو موقع نہ مل سکا اور موت ان کو نگل گئی اور زمین کے نیچے چلے گئے۔ ہمیں موقع ہے، آج کی رات شب برات اور دوسرا اس کا نام لیلۃ الصک، دستاویز کی رات۔ دستاویز دکان مکان وغیرہ کے زمینوں کے جو دستاویز ہوتے ہیں نا، ہماری زندگی کا دستاویز ہے آج۔ آج لکھا جائے گا کہ کون اس سال مر جائے گا، کون پیدا ہوگا، کون حج کرے گا، سب لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت سارے روزے رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ اس مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا اس مہینے میں اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں، جب میرا اعمال نامہ اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ دیکھو، ہم سب جو آئے ہوئے ہیں نا، ہمیں کوئی لایا نہیں ہے، کسی نے زبردستی بھی نہیں کی، ہم سب اپنی خوشی سے آئے ہیں اور اس امید پر اللہ کے دربار میں ہم نے حاضری دی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاوے۔ ہمارے جتنے کرتوت ہیں، تاریخی رات میں جو ہم نے گل کھلائے ہیں، جو گناہ کیے ہیں ہم نے، جو ہماری آنکھوں نے، کانوں نے، زبان نے، دل و دماغ نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، اس نیت سے خدا کے دربار میں آئے ہوئے ہیں کہ اللہ ہماری ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو کچھ محنت کرنی پڑے گی میرے بھائیوں، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ اس رات کے اندر بھی اگر ہماری بخشش نہ ہوئی تو پھر ہم سے زیادہ بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھے۔ یہ وہ مبارک رات ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، ہمارے نبی پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ شب برات میں قبرستان گئے ہیں، اس لیے اس کو ضروری نہ سمجھے، جانا چاہے تو جائے، ہر سال جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری نہ سمجھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جائے، ویسے یہی موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرحوموں سے ملنے چلے جایا کرتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے ماں باپ جو مرحوم ہو چکے ہیں، رشتہ دار جو مر گئے ہیں، ان سے ملنے جایا کریں۔ یہی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کچھ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہم پڑھ کر چلے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنت البقیع میں اور مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ پھر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں رات شروع ہوتی ہے، اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آتی ہے، آوازیں لگتی ہے اللہ کی طرف سے۔ بہت قیمتی موقع ہے یہ، بہت غنیمت والا موقع ہے کہ رب کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہے کوئی معافی کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا مارا ہوا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی مصیبت زدہ،
ہے ایسا 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 ہمارے دربار میں آوے اور ہم سے مانگے، جو مانگے گا ہم دے دیں گے۔ بخشش کا عام اعلان ہے اس رات کے اندر، بخشش کا عام اعلان۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا ٹھنڈے کلیجے سے، اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق انسانیت کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کروڑ انسانوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمارا شمار اس میں فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم کو پسند فرما دے۔ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، رب کا کرم ہے کہ اس نے رحمت کی چادر ڈال کر ہماری راتوں کے گناہوں کو چھپایا ہے، اس کی ستاری ہے۔ ہم اسی سے آج کی رات میں یہی دعا کرتے ہیں کہ رب کریم، جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں کو چھپایا، کل قیامت کے میدان میں بھی ہمارے گناہوں پر چادر ڈال دینا۔ اگر یہ گناہ ظاہر ہو گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پڑ گئی، اس سے زیادہ پریشانی، پشیمانی، شرمندگی پھر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آج کی رات رب سے اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ عام بخشش کا اعلان ہے، لیکن چند بد نصیب وہ ہے کہ اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک رحمت کی نظر سے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ شرک کرنے والے لوگ ہیں میرے بھائیو، امت کا بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا۔ اللہ کی قسم، جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں، دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ یہ شرک ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی گنجائش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے۔ جاؤ اللہ کے ولیوں کے مزار پر جاؤ، جانا چاہیے، جانا چاہیے، جاؤ اللہ کے ولیوں کے مزار پر۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روڑکی سے صابر کیا کلیئر ہر سال بغیر جوتوں کے چل کے جایا کرتے تھے، بغیر جوتوں کے پوری رات وہاں گزارتے تھے۔ اللہ کے ولیوں کے مزار پر جانا چاہیے، لیکن ان سے نہیں مانگنا، وہاں سجدہ نہیں کرنا، وہاں ایصال ثواب کرو، ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ تو جانتا ہے میں بڑا گنہگار ہوں، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تیرے ولی ہے، یہ تیرے محبوب بندے ہیں، ان کی برکت سے میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے، ان کی برکت سے مجھے روزی میں برکت نصیب فرما دے، میرے فلاں مسائل ہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہے، بچے پریشان کر رہے ہیں، اے رب کریم میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ یہ جو آرام فرما رہے ہیں ان کی برکت سے میرے سارے مسائل کو حل فرما دے۔ ہاں، ہر ایک ان سے مانگنا، سجدہ کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ بابا دیتے ہیں، اللہ کے ولی دیتے ہیں، روزی یہ دیتے ہیں، اولاد یہ دے، بہت بڑا طبقہ ہے امت کا میرے بھائیوں۔ جاؤ مزاروں پر جا کر دیکھو تو صحیح، قوالیاں ہو رہی ہے مزاروں کے اوپر، اللہ کے ولی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، سونگ ہو رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں، تکلیف ہم دے رہے ہیں۔ تو شرک کرنے والے کو اللہ پاک معاف نہیں کرتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، دل میں کینہ رکھنے والا، تھوڑی بات کے اوپر دل میں دشمنی رکھنے والا، بغض و عداوت رکھنے والا، شراب کا عادی، شراب کے پیے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، شراب پیے بغیر چلتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 12-14 سال کی ہماری نسل جن کے اوپر ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہے، یہ بھر کے پینے میں لگ گئی ہے، جن سے یہ امیدیں ہیں کہ جب باطل طاقتیں ہمارے اوپر حملہ کرے گی
جب باطل طاقتیں یہ سوچے گی کہ ان کو برباد کر دیا جائے تو یہ نسل، ابھری ہوئی نسل، یہ سینہ تان کر کھڑی ہو جائے گی کہ ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے تم ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ خدا کے دربار جو ہماری مسجدیں ہیں اس کے اوپر غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے۔ اولیاء کرام کے مزارات کو مسمار نہیں کر سکتے۔ ہماری مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، مراکز کو تم شہید نہیں کر سکتے جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے۔ یہ نسل سے یہ امید ہے، لیکن اگر یہی نسل پینے کے اوپر چڑھ گئی، یہی نسل راتوں کی تنہائیوں میں انٹرنیٹ کے اوپر فحش فلموں میں لگ گئی، تو اب ہم کیا امید رکھیں گے؟ پھر تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج علل اعلان بازاروں کے اندر ہماری ماں بہنوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے، کل ہمارے گھر کے اندر دشمن گھس جائے گا اور ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر دے گا۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ ہر محلے کا بڑے لوگ سوچے، ذمہ داری سمجھے، ورنہ کل قیامت کے میدان میں پکڑ ہو جائے گی۔ اور اگر یہ نسل چلی تو پھر امت کا بہت بڑا طبقہ دارو کے اندر، چرس، افیون، گانجا کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے شراب اور افیون، گانجا کے 70 نقصان ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ آمین۔ شراب کا عادی اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، میرے بھائیوں کیا عبادتیں کریں گے؟ کتنا قرآن پڑھیں گے؟ کتنے حج عمرہ کریں گے؟ کتنے مدارس میں پیسے دیں گے؟ کتنے دوستوں کو دعوتیں کھلائیں گے؟ کیا غریبوں کی مدد کریں گے؟ سب دھول ہے اگر ماں باپ کی نافرمانی پر اترا ہوا ہے، سب دھول ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تیرے ماں باپ کے لیے اپنے بازو کو بچھا دے۔ ماں باپ بڑی زبردست دولت ہے۔ ایک بات ہمیشہ میں بتاتا ہوں، ماں باپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جس طرح اولاد کے حقوق ہے ماں باپ پر، ماں باپ کے بھی حقوق ہے اولاد پر، دونوں طرف۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں اکرموا اولادکم، تمہاری اولاد کی عزت کرو، حدیث میں آتا ہے۔ جس طرح اولاد سے کہا گیا تمہارے ماں باپ کی عزت کرو، تمہارے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اسی طرح کہا گیا ماں باپ سے بھی کہ تمہاری اولاد کی عزت کرو، ان کو ایسا حکم نہ دو کہ نافرمانی کے اوپر مجبور ہو جائے۔ ہاں، اس لیے آج کا نوجوان طبقہ ہے میرے بھائیوں، ماں باپ کو بڑا ستا رہا ہے۔ بہت سارے ماں باپ پریشان ہیں، بہت سارے پریشان ہیں، رو رہے ہیں بیچارے۔ ہم مدرسے چلاتے ہیں، فون آتا ہے میرا بچہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، اخیر میں کیا کہتے ہیں پتا ہے ماں باپ؟ وہ 12 سال کے بچے کی شکایت کر رہے ہیں، 15 سال کے بچے کی شکایت کر رہے ہیں، اخیر میں کہتے ہیں اس کو خبر نہ پڑے کہ میں نے فون کیا، اس کو خبر نہ پڑے کہ میں نے فون کیا۔ ماں باپ کو ڈرا کے رکھا ہے۔ سن لو نوجوانوں، ابھی ماں باپ کی قدر نہیں ہوگی، جب اولاد گود میں آئے گی نا تب ماں باپ کی قدر ہوگی۔ اور یہ بھی سن لو، حدیث میں ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تو تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کو دل میں الہام ہوا، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، دل میں الہام ہوا کہ اب سنبھل کے قدم رکھنا، جو تیرے لیے دعائیں کرتی تھی وہ چل بسی، اس لیے کہ اس کی دعائیں تیرا احاطہ کر رہی تھی، کوئی مصیبت تکلیف آنے نہیں دیتی تھی، اب وہ دعا کرنے والی فوت ہو چکی ہے، اب ذرا سنبھل کے قدم رکھنا۔
ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ شرم آتی ہے، زبان پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ جی چاہتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہو جاؤ لیکن زبان پر وہ گناہ نہ لاؤ جو کر کے آیا ہوں. میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے یا رسول اللہ، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے. جواب سنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے راستہ کھول کے رکھ دیا ہے. اگر دعا کر دیتے وہ صحابی کی بخشش ہو جاتی، ہم کہاں جاتے؟ ہم سے اگر بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہم کہاں جاتے؟ اب تو ہم اپنے نبی کے پاس جا نہیں سکتے. ہاں قبر اطہر کے پاس جا سکتے ہیں، اور وہ بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. جس کے مقدر میں لکھا ہوگا وہ چلا جائے گا. اللہ ہم سب کو بار بار عزت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ وہاں کی حاضری نصیب فرما لے. اللہ کے رسول نے فرمایا ماں ہے، اس نے کہا نا انہوں نے کہا یا رسول دعا کر دے میرے لیے مغفرت کی. تو اللہ کے رسول نے بجائے مغفرت کی دعا کے ہاتھ اٹھانے کے، ماں ہے؟ نہیں یا رسول اللہ نہیں ہے. خالہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ خالہ ہے. جا اپنی خالہ سے دعا کروا لے، جا اپنی خالہ سے دعا کروا لے. الخالۃ بمنزلۃ الام، اس لیے کہ خالہ بھی ماں کی جگہ پر ہوتی ہے. اس حدیث سے اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے ہم رہ جاتے، لیکن ہمارے نبی نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا. اگر گنہگار ہے جا اپنی ماں کی گود میں چلا جا، ان کی گود میں سر رکھ دے. تو بچہ ہی بچہ ہے چاہے کتنا بڑا ہو جائے. تیری ماں دو الفاظ ہاتھ اٹھا کر مانگے گی، تیری ساری زندگی کی غلطیاں اللہ معاف فرما دے گا. لیکن اسی ماں کو ہم ستا رہے، دیکھا درجہ کتنا بڑا ہے ماں کا. اسی ماں کو ہم ستا رہے. ایک ماں نے 10 بچے پالے ہیں، 10 بچے ایک ماں کو پال نہیں سکتے. آج حالات یہاں تک پہنچ گئے. تو اس رات میں بھی سب کی بخشش ہوتی ہے، لیکن جو والدین کے نافرمان ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی. میرے بھائیوں اپنے اپنے والدین سے جا کر معافی مانگے، اپنی بیوی کو بھی سمجھاوے. دیکھ بیگم، آج اگر ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر یہ دعائیں سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی. پوری رات مانگتے مانگتے تھک جا، اللہ مکان پرانا ہے، مجھے فلیٹ میں مکان چاہیے، 2 روم کچن چاہیے، 3 روم، آج سب مانگنا ہے. ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں، سب مانگنا ہے اللہ سے، سب مانگنا ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم کسی دنیا دار کے پاس نہیں مانگتے کہ اتنا سارا مانگوں گا تو کیا کہے گا. ہم اس رب کریم سے مانگ رہے جو خود کہہ رہا ہے مانگ میرے بندے میں عطا کروں گا. مانگو میرے بھائیو، آج مانگنے کی رات ہے. رمضان سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں. جب ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے معصوموں کے لیے بھی مانگیں گے نا. اللہ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کو بڑا کر دینا، اس کو یہ ڈگری چاہیے، اس کو یہ ڈگری چاہیے. خدا کا واسطہ دیتا ہوں فلسطین کے معصوموں کو نہ بھولنا، فلسطین کے معصوموں کو نہ بھولنا. میرے بھائیوں کھانا نہیں، پتے کھانے، پتے کھا رہے، گندا پانی پی رہے. 80% برباد ہو گئے، برباد. ہمارے آج اگر ہم نے ان کے لیے مانگا، میرا ایک چلا جاوے، میرا دل پارا ہو جاتا ہے. چھوٹی سی مصیبت مجھے برداشت نہیں، خاندان تباہ ہو گئے. لیکن اللہ کی زبردست قدرت ہے، ان کا ایمان اتنا پاورفل ہے، ہمیشہ ان کی زبان پر رہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ان کو نہ بھولنا میرے بھائیوں. اپنی دعا کا بہت بڑا حصہ فلسطین میں گزار دینا.
غزہ میں گزار دینا، یہ تمہاری دعائیں رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ ان کی برکت سے جو تم نے مانگا وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ، مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو، کشمیر کے مسلمانوں کو یاد رکھو، حرمین کے لیے بھی دعائیں کرو۔ حرمین کی ایسی باتیں نہ کرو کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ تذکرے مت کرو، بس یہ کہو رب سے، رب کریم تیرے پیارے نبی کے پیارے قدم وہاں پڑے ہوئے ہیں، ایسے مبارک جگہوں پر یہ سینما، یہ اڈے، یہ رنڈیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اللہ تو یہ پاک جگہ کو بچا لے۔ اللہ سے دعا کرتے رہو۔ بس میرے بھائیوں، آپس کی دشمنیوں کو چھوڑ دو۔ ہم ٹوٹ گئے، ہم بہت ٹوٹ گئے، یہ قوم تتر بتر ہو گئی ہے۔ ایک محلہ اٹھا لو، کتنی دشمنیاں پڑی ہوئی ہے۔ ہماری دشمنیاں کس لیے؟ دنیا کی خاطر ہماری دشمنیاں چھوڑ دو میرے بھائیوں۔ ایک دوسرے کو بڑی بڑی غلطیاں معاف کرو، ایک دوسرے کو گلے سے لگا لو، سینے سے لگا لو، اپنے سینے کو صاف کر لو۔ اللہ اٹھائے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو اٹھائے گا۔ بس دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو کہا گیا سنا گیا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور یہ رات جو اللہ نے ہم کو نصیب کر دی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ہماری جان، مال، ایمان، عزت، آبرو میں، عمر میں، اہل میں، اولاد میں اللہ عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرماوے۔ ہر ایسا گناہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کے دل کی کیا جائز مرادیں ہیں، کس کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے، نہ کہہ سکتے ہوں گے، نہ سہ سکتے ہوں گے۔ کوئی اولاد کی پریشانی میں، کوئی گھر کی پریشانی میں، کوئی قرض کی پریشانی میں، اس مبارک رات میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ سب کی جھولی بھر دے، یا اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا، اور یہ سب کی برکت سے اللہ میری بھی جائز مرادیں پوری فرماوے۔ ہم سب مسلمانوں کی، علماء کی، حفاظ کی، اور جتنی بھی خدمت کی لائن سے کام کر رہے، جو مساجد میں کام کر رہے، مدارس میں کام کر رہے، جو جس لائن سے خدا کا کام کر رہے، اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرماوے، اور اللہ پاک آپ کے آنے کو، آپ کی حاضری کو قبول فرماوے۔ میرے بھائی نیت کر لو، آج نیت کر لو کہ جب بھی اللہ کا بلاوا آئے گا ہم حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آ۔ موت کا بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیوں، موت کا بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ نیت کر لو، ہم خدا کے دربار میں آئیں گے، جن کے حقوق کے ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔